अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नबी का उम्मती। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो का आगाज़ करने से पहले दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। आज जो वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर हाजिर हुई हूँ वो है किसी को काबू करने के लिए। वो आप इस सेंस में लें कि किसी से कोई बात मनवाने के लिए, जायज़ बात मनवाने के लिए, या किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत डालने के लिए। ये इसलिए नहीं है कि आप किसी से भी कुछ गलत बात भी मनवानी हो तो आप ये वजीफ़ा करें और वो मान जाए, ऐसा नहीं है। किसी से कोई अपनी जायज़ बात मनवाने के लिए या किसी के दिल में अपने लिए मोहब्बत डालने के लिए। काफ हा या आइन स्वाद, ये सूरह मरियम से पहले अल्फाज आते हैं और इनका मायनी जो है वो अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो राज होती हैं और वो राज की बातें अल्लाह और अल्लाह के रसूल में हैं, जिन्हें हम राज ही रहने दें तो ठीक है। कुछ लोगों ने ये बताया है कि इसका ये मायनी है, ये है, लेकिन नहीं, जो अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है वो कोई नहीं जान सकता। कई लोग बड़ी कोशिशें करते हैं कि अपने से इसके कुछ मायनी भी लिखते हैं और कुछ ये बताते हैं कि इसका ये मतलब है, ये है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये सब उनके ख्यालात हैं और बात यही ख़त्म होती है कि ये एक राज है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के दरमियान है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं और एक अहम किस्म का फ़ायदा जो मैं आपको बताती हूँ वो, और इसे ज़रा तवज्जो से सुनिएगा और वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखा करें ताकि आपको तमाम मालूमात अच्छे से मिल सके। और जैसा मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ कि एक वजीफ़े के साथ साथ मैं एक ऐसी कहानी भी लेकर आती हूँ जिससे आप लोगों को एक लेसन मिले, हम लोगों को एक सबक ऐसा हासिल हो जो हम लोग अपनी आइंदा ज़िंदगी में वो चीज़ें कर सकें और जो बुरी हैं हम उनसे बच सकें। तो इसलिए ये वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हर इंसान को कोई ना कोई काम पड़ता है, काफ़ी मामलात होते हैं। अगर इसी तरह के आपके कोई मामलात हैं जो आप हल करवाना चाहते हैं, चाहे वो कारोबार के हवाले से हो, रिश्तेदारों के हवाले से हो, या किसी भी हवाले से आपके हों, या कोई ऐसा इंसान जिसके दिल में आपके लिए कोई मोहब्बत नहीं है, इज़्ज़त नहीं है और आप चाहते हैं कि उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत, इज़्ज़त पैदा हो, तो ये आप उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ है कि करना आपने अपने जायज़ मकासद के लिए है। तो आपने करना ये है कि सबसे पहले तो आपने वज़ू करना है और वज़ू आपने अच्छे तरीके से करना है। जैसे वज़ू के शराइत हैं आपने वो पूरी करनी है। मैं कोशिश करूँगी कि एक वीडियो जल्दी इस पर भी बनाऊँ कि वज़ू कैसे करते हैं, क्योंकि हम में से बाज़ लोगों को इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, हम कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाते हैं। लेकिन जब वज़ू ही हमारा सही नहीं होगा तो हमारी इबादत कैसे हम सही करेंगे। इसलिए सबसे पहले आगाज़ अच्छा होना चाहिए, वज़ू हमारा अच्छे तरीके से होना चाहिए। और वो मैं इंशाल्लाह जल्द वो वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपको वज़ू के तरीके भी बताऊँगी। तो आपने करना, तो वज़ू करने के बाद आपने 2 रकत नमाज सलातुल हाजत अदा करनी है। उसके बाद आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। वो पढ़ने के बाद आपने अपने दाएं हाथ को अपनी तरफ करके यहाँ से शुरू करना है। आपने काफ हा या आइन स्वाद, इस तरह से आपने अपनी मुट्ठी बंद करनी है। उसके बाद फिर आपने 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ना है। ये पढ़ने के बाद जब आपने ये करते होना है तो आपके जहन में उस इंसान का तस्वुर हो और आपकी हाजत होनी चाहिए, आपकी जायज़ हाजत। उसके बाद आपने जब उस इंसान से ये मुट्ठी बंद कर लेनी है और जब आपकी उस इंसान से मुलाकात होनी है, उसे सलाम करने के बाद आपने अपनी मुट्ठी खोल देनी है।
اگر تو وہ انسان آپ کے سامنے ہے تو پھر تو بہت ہی اچھی بات ہے، اگر نہیں ہے تو یہ آپ تصور میں بھی اسے رکھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ پاک آپ کی ہر جائز مراد پوری فرمائے گا، آپ کی ہر پریشانی دور فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ عمل آپ کریں، جو کام نہیں ہو پا رہا، جو آپ کے معاملات رکے ہوئے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائیں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو یہ جائز عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری تمام پریشانیاں، تمام مشکلات حل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کی ہماری کہانی کی طرف، ایک سبق آموز کہانی کی طرف۔ ایک بزرگ یہ کہانی سناتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا ہاتھ کاندھے سے کٹا ہوا تھا اور وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ مجھے دیکھو اور مجھ سے عبرت حاصل کرو۔ میں اس کے پاس گیا اور میں نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا بیٹا، تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرا بہت ہی عجیب و غریب قصہ ہے، میں ظلم کرنے والوں کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک دن اس نے ایک مچھیرے کو دیکھا جس نے بہت بڑی مچھلی پکڑ رکھی تھی۔ مجھے وہ مچھلی پسند آ گئی اور میں نے اسے جا کر کہا کہ یہ مچھلی تم مجھے دے دو، تو جواب میں اس نے کہا کہ نہیں، میں یہ تمہیں نہیں دے سکتا، کیونکہ اس مچھلی کو فروخت کر کے جو اس کی رقم آئے گی اس سے مجھے اپنے بال بچوں کا پیٹ پالنا ہے۔ میں نے اسے مارا پیٹا، اس سے مچھلی چھین لی اور اپنی راہ لی۔ جب میں مچھلی لے کر جا رہا تھا تو اس مچھلی نے میرے انگوٹھے پر کاٹا اور میں اسے لے کر گھر گیا اور اسے ایک سائیڈ پر رکھ دیا، اور میرے انگوٹھے میں اس قدر درد اٹھی کہ میری نیند جو ہے وہ اڑ گئی اور میرا ہاتھ پورا سوج گیا۔ صبح ہوئی تو میں طبیب کے پاس آیا اور اس کو یہ اپنا درد بتایا۔ تو طبیب نے کہا کہ تمہارا انگوٹھا سڑنا شروع ہو گیا ہے، بہتر ہے کہ انگوٹھا کٹوا دو ورنہ یہ پورا ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔ میں نے انگوٹھا کٹوا دیا لیکن اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن اس کے بعد میرا ہاتھ سڑنا شروع ہو گیا۔ لوگوں نے کہا کہ اپنی ہتھیلی کٹوا دو، میں نے ایسا ہی کیا، میں نے اپنی ہتھیلی کٹوا دی۔ اس کے بعد وہ درد میرے کوہنی تک پہنچ گیا اور اس درد کی شدت نے مجھے بے چین کر دیا، میری رات کی نیند اڑا دی۔ پھر ایک شخص نے مشورہ دیا کہ تم اپنی کوہنی تک ہاتھ کٹوا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا لیکن درد آہستہ آہستہ بڑھتا گیا اور پھر وہ میرے کندھے تک آ گیا۔ پھر سب نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اپنا بازو کندھے سے اتار دو ورنہ پورے بدن میں یہ سارا زہر اور یہ درد کی شدت پھیل جائے گی۔ اس کے بعد لوگوں نے پھر مجھ سے پوچھنا شروع کیا کہ تمہارے ساتھ یہ سارا معاملہ ہوا کیسے، تمہیں یہ سب مسئلہ کیسے ہوا؟ تو میں نے انہیں مچھلی والا سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر تم شروع میں ہی جا کر اس مچھیرے سے معافی مانگ لیتے اور اس مچھلی کو اپنے اوپر حلال کر لیتے تو شاید تمہارے حالات ایسے نہ ہوتے۔ اور انہوں نے کہا کہ جاؤ اس مچھیرے کو ڈھونڈو اور جا کر اس سے معافی مانگو ورنہ یہ تکلیف تمہارے پورے بدن میں چلی جائے گی۔ میں اٹھا اور پورے شہر میں اس مچھیرے کو ڈھونڈتا رہا، آخر کار مجھے وہ مچھیرا مل گیا۔ میں جا کر اس کے پیروں میں گر گیا اور رو رو کر اس سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، اور وہ حیرت سے مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم کون ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں وہ شخص ہوں جس نے تم سے مچھلی چھینی تھی، اور پھر اسے اپنا سارا واقعہ بتایا، اپنا ہاتھ دکھایا۔ یہ دیکھ کر وہ رو پڑا اور کہنے لگا کہ میرے بھائی، میں نے تمہیں معاف کیا اور اس مچھلی کو تم پر حلال کر دیا۔ اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب میں نے تم سے مچھلی چھینی تھی تو تم نے مجھے کوئی بد دعا دی تھی؟ اس شخص نے کہا کہ ہاں، میں نے اس وقت یہ دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، یہ شخص اپنے زور اور اپنے ظلم کے گھمنڈ میں آ کر یہ مجھ پر غالب آیا اور تیرے دیے ہوئے رزق کو مجھ سے چھین کر لے گیا اور مجھ پر ظلم کیا۔
میں نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ تو اسے اپنے زور کا کرشمہ دکھا، اور دیکھو میرے رب نے تم پر اپنا زور دکھا دیا۔ اس کے بعد میں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ سے یہ وعدہ کیا کہ آج کے بعد میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا، کسی پر ظلم نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی ظالم کا ساتھ دوں گا، اور جب تک زندہ رہوں گا اپنے وعدے پر قائم رہوں گا۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اپنے زور سے، اپنے ظلم سے کسی پر بھی ہم غالب تو آ سکتے ہیں لیکن اس ذات سے نہیں بچ سکتے، اور زبردستی کی لی ہوئی چیز ہمیں کبھی فائدہ نہیں دیتی، کسی مظلوم کی بد دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اس لیے ہمیں ان ہر معاملات میں بڑے ہی دھیان سے چلنا چاہیے، بڑے ہی دھیان سے رہنا چاہیے۔ میں یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں آپ کے سامنے صرف اس لیے لے کر آتی ہوں کہ ان کے بیچ میں جو چھپا ایک چھوٹا سا راز ہوتا ہے نا، ہم وہ سمجھ سکیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ اس چیز کو سمجھ چکے ہوں گے اور انشاءاللہ اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ مجھ سمیت جتنے بھی مسلمان اس دنیا میں ہیں انہیں اسی طرح راہ راست پر رکھے۔ اللہ پاک ہمیں برائیوں سے بچائے اور نیک راستے پر چلائے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں آسان کرے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔